اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر سیف، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اور اس ساری صورتحال پر ان سے بات کریں، بالخصوص اگر ہم پی ٹی آئی کی پوزیشن دیکھیں یا سنی اتحاد کونسل کی ہم بات کریں، اور اسپیشلی اگر ہم پشاور کی بات کریں، کے پی کی بات کریں، کے پی اسمبلی کی بات کریں۔ بیرسٹر سیف صاحب شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ظاہر ہے وہاں کا ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ انتخاب ملتوی ہوا، تو یہ معاملہ کس طرف جاتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ ظاہر ہے جو جس طرح کا فیصلہ دیا کورٹ نے، اس کو ریویو کی طرف آپ لوگ لے کر گئے، کیا دیکھ رہے ہیں معاملات کس طرف کو جائیں گے؟ دیکھیں معاملات تو بڑے واضح ہیں، آئین نے اور جو انتخابات کے حوالے سے ہمارے قوانین ہیں اس میں تو الیکشن ایکٹ 2017 میں بہت وضاحت کے ساتھ اس معاملے کا حل موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو شاید اس سیکشن کی سمجھ نہیں آتی۔ اس میں بڑے وضاحت کے ساتھ اس رول میں لکھا ہوا ہے کہ ریزرو سیٹیں صرف ان پارٹیوں کو دی جائیں گی، اس حساب سے دی جائیں گی جس حساب سے انہوں نے جنرل الیکشن میں سیٹیں جیتی ہوں، اس تناسب سے ان میں سیٹوں کی تقسیم ہوگی۔ لیکن یہاں ایک نئی اختراع ہے کہ خیبر پختونخوا میں کہ وہ تمام سیٹیں بھی جو کہ پی ٹی آئی یا جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کو ملنی چاہیے تھی، وہ بھی تقسیم کر دی گئی ہیں دیگر پارٹیوں میں۔ لیکن باقی صوبوں میں تو یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے نا بیرسٹر سیف صاحب، جو کے پی میں ہے؟ دیکھیں کے پی میں معاملہ یقیناً تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم تو اس کو اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم نے ہائی کورٹ میں بھی اس الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ ہائی کورٹ نے یقیناً ہمارے خلاف فیصلہ دیا تو ہم اس کے خلاف اپیل میں گئے ہیں، اور ہم نے اس پرٹیکولر نقطے کی جو تشریح الیکشن کمیشن کر رہا ہے اس کو چیلنج کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ موقف ہے کہ اگر آپ نے یہ سیٹ پی ٹی آئی کو آزاد ارکان کو نہیں دینی، جو آزاد ارکان کا گروپ ہے جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو آپ اس کو ان سیٹوں کو دوسری پارٹیوں میں بھی تقسیم نہ کریں، کیونکہ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اور اگر سپریم کورٹ ہمارے اس موقف سے اتفاق کرتی ہے تو یہ یقیناً پورے پاکستان کے لیے لاگو ہوگا یہ فیصلہ، اور اگر نہیں کرتی تو پھر سپریم کورٹ کی ثوابدید میں ہے جو فیصلہ کرے۔ نہیں، لیکن اس میں ایک معاملہ اور بھی ہے، چونکہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں کے پی اسمبلی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ توہین عدالت کر رہے ہیں۔ توہین عدالت کی بحث میں اگر جائیں گے تو توہین عدالت تو کئی معاملات میں خود بھی کر چکے ہیں، بلکہ یہ تو توہین عوام پاکستان کر چکے ہیں۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ صرف اپنے فارم 45 میں ووٹوں کی تعداد دیکھ لیں، اور سر لیکن دو غلطیاں اگر میں مان بھی لوں جس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو two wrongs can't be right۔ I never said that what they said is right۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے۔ میرے سوال پہ آپ ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، میں تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو معاملہ ہے کیا اس پہ واقعی یہ معاملہ اس طرف جا سکتا ہے توہین عدالت کی طرف؟ چونکہ میں ان کی بات کروں کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ میرے پیارے دوست، میں یہی بات تو کر رہا ہوں، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی تو آپ نے شروع کی، غلط طریقے سے آپ الیکشن کے فارم 47 میں رد و بدل کر کے ایم پی اے بنے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ آپ کو امید ہے ریلیف مل جائے گا آپ کو کورٹ سے؟ سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے، ہمارے پاس یہی واحد امید ہے۔ اگر ہم سپریم کورٹ سے امید نہ رکھیں تو پھر تو ہمارے پاس کوئی آئینی راستہ نہیں۔ ہم بالکل امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ آئین کی تشریح اس انداز میں کریں گے، قانون کی اس تشریح اس انداز میں کریں گے کہ اس مسئلے کا ایک ایکسیپٹیبل حل نکالیں گے، جو کہ ایک پریکٹیکل حل ہوگا اور جو آئندہ آنے والے انتخابات پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بانی پی ٹی آئی کی بات کریں، جس طرح سے ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے، جیسے کل بھی اور آج بھی، اس طرف بھی آپ لوگوں کی ظاہر آپ کا فوکس ہوگا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی آپ کے پرسپیکٹو سے؟ ریلیف مل رہا ہے؟ دیکھیں، ریلیف نہیں مل رہا، انصاف مل رہا ہے۔ ریلیف اس کو دیا جاتا ہے جو گنہگار ہو، جس کو سزا ہوئی ہو، اور آپ اس کو سزا کم کر دیں، لیکن جس کے ساتھ سراسر ناانصافی ہوئی ہو اس کو اگر بے گناہ عدالت ڈکلیئر کرتی ہے تو اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہے۔ تو ہم تو اس کو انصاف دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے آج جو نقطہ اٹھایا ہے عدالت میں، جس میں ان کی بیگم صاحبہ کو، بشرا بی بی صاحبہ کو پوائزننگ کی جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیا جائے تاکہ ان کا معائنہ کیا جائے، ان کو کیمیکلز کھانے میں دیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ریلیف کی بات پر ہم کیا خوش ہوں جب ہمارے قائد کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہوں گی، تو کیا ریلیف
اچھا سیف صاحب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، اور ظاہر سے پہلے کچھ دیر پہلے بھی یہی خبریں آ رہی تھی کہ بشرا بی بی یہی بات کری ہے کہ ان کو کھانے میں کچھ ملا کے دیا جا رہا ہے جس سے ان کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے. کیا یہ معاملہ آپ نے ابھی اٹھایا ہے اور اس کے اوپر کوئی تحقیقات شروع ہوئی ہے؟ وہ لوگ کریں گے نا جن کے قبضے میں یا جن کی حراست میں بشرا بی بی صاحبہ ہیں، وہی ان کے اس سچویشن کے ذمہ دار ہیں. یہ شکایت بھی انہی سے ہی ہے، یہ الزام بھی انہی پر ہی ہے، اور اس کا ازالہ بھی انہوں نے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا یہ معاملہ اٹھا بھی دیا آپ نے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے ہماری اس ٹرانسمیشن میں، ہم سے گفتگو کرتے